بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارادہ تو تھا کہ آج آپ کے ساتھ کسی نئے موضوع پر بات کروں، لیکن میں نے چاہا کہ آغا صاحب کی کتاب دس از پی ٹی وی کی کنٹینیویشن میں ایک چھوٹا سا ویلاگ آپ کی خدمت میں پھر پیش کر دوں۔ پچھلے پروگرام کے حوالے سے میں دلی طور پر آغا ناصر مرحوم کی روح سے معذرت خواہ۔ حقیقت یہ ہے کہ انہیں بھی غلط معلومات وہاں پہنچا کر ان کی روح کو بھی تکلیف دی گئی، ان کے نام کو بٹا لگایا گیا اور اچھا نہیں کیا گیا۔ میں آغا صاحب کے لیے دعا کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی مغفرت فرمائے۔ میرا ان سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ پچھلے پروگرام میں یہ جو ریویو تھا آغا صاحب مرحوم کی کتاب پر، اس پر مجھے کافی دوستوں کی طرف سے ری ایکشن بھی آیا، کمنٹس بھی آئے۔ کچھ نے اپریشیٹ کیا، کچھ نے دکھ کا اظہار کیا، اور چند دوستوں کی طرف سے مجھے امید تھی کہ کچھ ری ایکشن یا تبصرہ آئے گا، لیکن غالباً انہوں نے مناسب نہیں سمجھا۔ یہ ایک بالکل بے لاگ تبصرہ تھا جو میں نے آغا صاحب کی کتاب پہ کیا۔ اس کے اندر جو حقائق بیان کیے گئے وہ لا محالہ آغا صاحب کو وہ معلومات پرووائڈ کی گئی ہوں گی۔ انہوں نے ضرور کراچی سینٹر کے لیے کہ لوگوں سے رابطہ کیا ہوگا، انہوں نے ضرور کراچی سینٹر سے کراچی سینٹر کیا، انہوں نے 5 سینٹر سے رابطہ کیا ہوگا اور ان سے معلومات لی ہوں گی اور ان سے پورا ڈیٹا لیا ہوگا، اور اس ڈیٹا اور ان معلومات کو بنیاد بنا کر انہوں نے بہرحال اپنی اس کتاب کو مرتب کیا ہوگا، اس خیال سے کہ جو معلومات انہیں مہیا کی گئی ہیں وہ حرف بحرف سچ ہیں اور ٹھیک ہیں، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ مجھے آغا صاحب کے حوالے سے پچھلا پروگرام کر کے خود بھی اچھا نہیں لگا ایک سینس میں، اس لیے کہ یہ بات طے ہے کہ آغا صاحب مرحوم، آغا ناصر صاحب مرحوم ایک انتہائی شریف الطبع اور بہت نفیس انسان تھے۔ انہوں نے لامحالہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ابتدائی دنوں سے لے کر اپنے ٹیلی ویژن چھوڑنے تک لامحالہ پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے بہت خدمات سر انجام دی۔ وہی زمانہ ہے کہ جب پی ٹی وی عروج پہ رہا، اور میں آپ سے عرض کر دوں پچھلے پروگرام کے حوالے سے تصحیح کے طور پر کہ جب پی ٹی وی کا پہلا ایوارڈ اناؤنس ہوا تو تب آغا صاحب پی ٹی وی چھوڑ کر نیفٹیک جا چکے تھے، لہٰذا جو فرسٹ پی ٹی وی ایوارڈ کا پروگرام ہے اس کے بعد آغا صاحب پی ٹی وی کے ایڈوائزر تو رہے، ایڈوائزری کمیٹی کے ممبر رہے پی ٹی وی کے، لیکن ان کے پاس کوئی عہدہ یا کوئی اختیار نہیں تھا۔
لہٰذا ان کی یہ ساری معلومات مستعار ہیں جو انہوں نے اس ٹرسٹ کے ساتھ اکٹھی کی کہ یہ صحیح معلومات وہاں پہنچائی جا رہی ہیں، لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہو سکا۔ اب یہ ہے کہ میں اس پروگرام کے توسط سے ایک دفعہ پھر میں راحت کاظمی صاحب سے اور ایم ظہیر خان صاحب سے اور ظفر اکبر صاحب سے یہ استدعا کروں گا کہ ان کو چاہیے کہ آغا صاحب کی کتاب میں آغا صاحب کا نام لے کر در حقیقت ان کی شہرت کو بھی داغدار کیا گیا، ان کی پرسنالٹی کو بھی ڈیمیج کیا گیا، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اس کی تحقیق ہونی چاہیے، کون کرے مجھے نہیں معلوم، میں کوشش کروں گا اپنے طور پر کہ راحت کاظمی صاحب مجھے کچھ تھوڑا سا ٹائم دیں اور جو حقیقت ان کے علم میں ہے وہ مجھ سے بیان کریں، اور میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ ایم ظہیر خان صاحب سے رابطہ ہو سکے اور وہ مجھے تھوڑا سا وقت دیں، اور جو جو حقائق ان کے سامنے ہیں، جو ان کو معلوم ہے، وہ میرے ساتھ شیئر کریں۔ اور تاجدار صاحب سے تو کیا کہنا، کچھ بھی نہیں کہنا، بس اتنی سی بات تھی۔ اللہ حافظ۔ اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ سے رابطہ کروں گا، بلکہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ میں نے پچھلے دنوں ایک ریکارڈنگ میں فریحہ جبیں صاحبہ سے بات چیت کی اور گفتگو کی، اور ان کی بڑی پیاری باتیں ہیں، وہ ریکارڈڈ ہیں۔ اس پروگرام کے بعد میں وہ پروگرام اپلوڈ کر دوں گا، وہ 2-3 حصوں میں ہوگا، اسے دیکھیے گا ضرور، اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا، اور میں استدعا کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، مجھے انکریج کیجیے، جو خامی ہے وہ بھی مجھے بتائیں، کوئی خوبی اگر نظر آتی ہے تو وہ بھی مجھے بتائیں، اور اپنے اچھے اچھے مشوروں سے نوازیں۔ میں آپ سے واقعتاً عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے مشوروں کی بنیاد پر ہی میں اس پروگرام کو اور مزید اچھا کر پاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، والسلام علیکم۔